نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ وفاؤں نے جب وفا کو سیکھنا ہو تو عباس کے در دولت پہ پہنچ جاتی ہے۔ وفاؤں کو جب وفا آتی ہے تو عباس سے آتی ہے۔ حضرت عباس علمدار، آپ وہ ہستی ہیں، وہ وجود ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام ام البنین ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ جس میں آپ نے انہیں مولا حسین علیہ السلام کا غلام بنایا۔ مولا علی شیر خدا کے لخت جگر ہیں، مگر ہمیشہ خود کو حضرت امام حسین اور امام حسن کا غلام سمجھا، کبھی آپ کو بھائی نہیں کہا۔ گھڑیاں آتی ہیں، وقت آتا ہے، اور یہاں رک کر میں حضرت عباس کا چہرہ، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اہل بیت ستارے ہیں اور ان میں چمکتا ہوا چاند حضرت عباس ہے، جیسے ستارے آسمان پہ ٹمٹما رہے ہوں اور حسن کا پیکر چاند ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عباس بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ کبھی جب گھوڑے پر بیٹھتے تو آپ کے قدمائن مبارک گھوڑے کے اوپر سے، جو بہت جوان گھوڑا ہوتا جسے آپ اچھی نسل کا کہتے ہیں، تو جب آپ اس پر نشست رکھتے تو آپ کے پاؤں مبارک نیچے زمین پر لگ رہے ہوتے تھے، اور اتنا حسن کا پیکر تھے آپ، کیونکہ آپ کو جو فن حروب سکھائے گئے تھے وہ مولا علی شیر خدا کی سنگت میں آپ نے سیکھے تھے، ان کے شاگرد تھے۔ جب وہ گھڑیاں، وہ وقت آتے ہیں کہ اب کربلا کے ریگزار میں کوئی کسی کا آسرا سہارا اب کم ہونے لگا ہے، اب گھڑیاں، وقت جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے ہر خانوادے، اور رک کے یہاں کہتی ہوں کہ اب وہ گھڑیاں تھیں کہ امام حسین علیہ السلام، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست پر کھیلتے تھے، اور آپ نے اپنے سجدے کو طول دیا اور اس میں 72 تسبیحات زائد آپ نے ادا کی، تو وہ جو تسبیحات تھیں ان کا صلہ جو کندھوں پہ کھیلتے ہوئے امام حسین نے حضور کی زبان اقدس سے لیا، اس کا جھکانے کا وقت آ چکا تھا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کے یہ بھائی حضرت عباس ہیں، سیدہ سکینہ خیمے میں ہے اور پانی بند ہے، پیاس سے ننھی سی سکینہ، جن کی عمر مبارک روایات میں ہمیں 9 سال بھی پتہ چلتی ہے اور 7 سال بھی چلتی ہے، مگر 9 سال پہ متفق ہیں کہ آپ کی عمر مبارک، آپ ننھی سی ہیں، اور آپ اپنے چچا کے پاس آتی ہیں، حضرت عباس کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ چچا میرا گلا خشک ہو رہا ہے، میرے ہونٹ پیاسے ہیں، اب مجھ سے پیاس نہیں سہی جا رہی، مجھے کہیں تھوڑا سا پانی تو لا دیں کہیں سے۔ جب حضرت عباس نے یہ فکرے سنے تو ننھی بھتیجی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، انتظار کرنا سکینہ، میں ابھی پانی لے کے آیا۔ آپ اپنے نیزہ کو لے کر، جو ہتھیار آپ کے پاس موجود تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور آپ جب دریائے فرات کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں پانی تھا، اور وہ پانی کی پیاس آپ کو بھی تھی، ہونٹ آپ کے بھی خشک تھے۔ یہ جو آج کا موسم ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ جون کی تپتی صحرا تھی وہ، اور اتنی سخت گرمی تھی کہ آسمان کا سورج بھی جو ہے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل قریب آ کے وہاں پہ گرم ریت کو کر رہا ہے، اور وہ گرمی اتنی تھی کہ 1 گھنٹہ پیاس جو ہے وہ برداشت کرنا ناممکن تھا، مگر وہ 2 دن سے پیاسے، کل سے بھی، پرسوں سے بھی، اس لیے پرسوں کہا کہ پانی تو 7 کو بند کیا تھا، مگر آپ کے پاس پانی اتنا تھا کہ آپ چند قطرے، چند گھونٹ آپ اس کو استعمال کرتے، اور اس استعمال میں آپ نے نمازیں بھی ادا کرنی ہوتی، وضو بھی کرنا ہوتا، اور دوسرا بھی جو آپ کی حاجت تھی ان کو پوری کرنی ہوتی، اس لیے پیاسے تھے آپ نے چلو بھرا، پانی بھرا اور بھر کے ہونٹوں کو لگایا۔ ابھی یہ لگا رہے تھے کہ ننھی سکینہ کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور آپ نے کہا کہ عباس، یہی محبت تھی تیری کہ سکینہ کے خشک ہونٹوں سے پہلے، حسین کے خشک ہونٹوں سے پہلے اپنے ہونٹوں کو تر کرنے لگے۔ ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ آپ نے پانی کو گرا دیا اور مشخیزہ بھر کے اپنے کندھوں پہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے کہ وہ بدبخت، وہ لعین، اس نے عمر بن سعد نے آواز دی اپنے
وہ اشکیا فوج کے لائن جو یزیدی فوج کے لوگ کھڑے تھے انہیں کہا کہ عباس کو روک لو، اگر آج عباس خیموں میں پانی لے گیا تو پھر ہمارا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ نے دائیں طرف مشخیزہ رکھا تھا، دائیں کندھے پہ آپ کے مشخیزہ تھا، ان ظالموں نے آپ کے دائیں بازو پہ وار کیا اور آپ کا دایاں بازو جو ہے اس کو تن سے جدا کر دیا، مگر آپ نے اپنی ہمت نہیں ہاری، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ننھی سکینہ کا چہرہ تھا، حضرت امام حسین کا چہرہ تھا، اور بے شمار جتنے وہاں پہ خواتین جو پیاسی تھی ان کے چہرے تھے۔ آپ نے بائیں کندھے پہ دوبارہ اس مشخیزہ کو رکھا، مگر ان ظالموں نے ادھر بھی وار کر دیا۔ آپ جب تک آپ میں ہمت رہی، آپ نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس مشخیزہ کو اٹھایا، اور اٹھا کر کیونکہ سامنے آپ کو ناظرین ننھی سکینہ کی پیاس نظر آتی تھی جو امام حسین کے جگر کا ٹکڑا تھا، جو امام حسین جس سے بہت محبت کرتے تھے، اور جس سے امام حسین محبت کرے اس سے عباس محبت کرے۔ آپ نے جب آپ کی ہمت نے جواب دے دیا، آپ کے چہرے پہ وار کیا گیا، تو آپ نے اپنے بھائی کو آواز دی، کہا اے حسین مجھے سنبھالیے۔ وہاں پہ ناظرین الفاظ شاید کم پڑ جائیں، میرے جذبات شاید ساتھ نہ دیں۔ حضرت عباس نے جب آواز لگائی امام حسین کو تو حضرت امام حسین دوڑے ہوئے آئے، دوڑتے آتے ہیں، آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہاں محبت قتل ہو رہی تھی، وہاں پہ جدائی کا سلسلہ ہو رہا تھا، اور اس جدائی کا اور اس بھائی کی وفا کا خاتمہ ہو رہا تھا کہ جس نے ساری زندگی حضرت امام حسین کو کبھی بھائی نہ کہا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں عباس میرے دل میں تشنگی رہ جائے گی، میرے دل میں حسرت رہ جائے گی کہ عباس کبھی مجھے بھائی کہے۔ وہاں پہ آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، گو کہ میرے والد بھی مولا علی شیر خدا ہیں اور آپ کے بابا بھی مولا علی شیر خدا ہیں، مگر مجھے میری ماں نے یہی سکھایا ہے کہ میں فاطمہ کی باندی ہوں، اور میری ماں کبھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عباس جام شہادت نوش کر گئے، وہ جو سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے خود پیاسے ہو گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کھڑی خیمے میں دیکھ رہی ہیں کہ میرا شیر جوان بھائی عباس اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مولا حسین علیہ السلام جب آپ کا لاشا مبارک اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میں اب کمزور ہوا ہوں، میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب حضرت عباس کی شہادت ہو جاتی ہے تو سیدہ زینب اب کی بار جو اتنی استقامت کا پہاڑ تھی ناظرین وہ نہیں گھبرائیں، مگر حضرت عباس کا لاشا دیکھ کے کہتی ہیں حسین اب میں تجھ پہ نظر رکھوں گی، حسین اب میں دیکھوں گی۔ جب تک عباس یہاں موجود تھا ہمارے خیموں میں ہماری حفاظت تھی، ہماری حفاظت ہو سکتی تھی۔ ام البنین جب آپ تک یہ واقعہ آپ کی شہادت کے بعد جب پتہ چلا نا تو وہ ایک سوال کرتی تھی، حسین کو شہید کیا، کیا عباس وہاں نہ تھا، کیا عباس نہ تھا؟ بار بار وہ ایک سوال کرتی تھی، کیونکہ عباس کی شجاعت میں حیدر کرار کی شجاعت تھی۔ حضرت عباس کی والدہ نے جب پوچھا، پوچھنے والوں سے مورخ سے لکھتا ہے تو انہوں نے کہا کہ عباس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے، اگر عباس کے بازو ناظرین نہ کٹتے تو حسین کا کوئی بال بھی باقا نہ کر سکتا تھا۔ مگر وہ کہتی ہیں کیا عباس کے پاس تلوار نہ تھی؟ کہا نہیں، عباس کے پاس نیزہ تھا اور اس کے بازو کاٹ کے اس کے ہونٹ بھی کاٹ دیے تھے۔ ام البنین کہنے لگی ہاں اسی لیے، ورنہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب آپ کا سر انور یزید اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو وہ بار بار یہی سوال کرتے تھے، عباس ہے تھے وہاں پہ؟ یہ وہ جرت، وفا
اور بہادری کا علم لیے ہوئے کربلا میں اترتے تھے کہ ان کا نام آج کی تاریخوں میں وفادار عباس علمدار کے نام سے ناظرین ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور سلام پیش کرتی ہوں میں حضرت عباس کی شہادت کے دن پہ، آپ کی ذات پہ، آپ کی جرأت اور بہادری پر۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،